الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستو، ہمارا بہت سا مجمع اس وقت عوام کا بھی ہے۔ علماء کو کیا کام کرنے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، الحمدللہ ہم سنتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت قیمتی باتیں آپ نے ہمارے دونوں بزرگوں سے سنی۔ میں اس آیت کی تفسیر کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خاص ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کو اللہ ذمہ داری دے رہے ہیں۔ کیا ذمہ داری دیتے ہیں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری دی اللہ نے کس کو؟ ایمان والوں کو، اپنوں کو۔ بہت سی جگہ پر اللہ خطاب کرتے ہیں تو عام لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یا ناس کہا، اے لوگو سب شامل، یہود، نصارہ، مشرکین، مومنین، گنہگار اور اطاعت گزار، سب شامل، سب کو خطاب فرمایا۔ کیا خطاب فرمایا؟ اپنے رب کی عبادت کرو، سب کو مخاطب فرمایا۔ یہود نصارہ کو کہا، مشرکین سے کہا جس کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑو، رب کی عبادت کرو، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سے اگلوں کو پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرو۔ مومنین کو بھی خطاب ہے، اس میں گنہگار آ گئے، گناہ کو چھوڑو، اپنے رب کی طرف دوڑو۔ اور مومنین جو اطاعت گزار ہیں ان کو بھی خطاب ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہنا موت تک مطلوب ہے، یہ نہیں کہ آج کی کل چھوڑ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ استقامت سے دور ہو جاؤ۔
استقامت کے ساتھ عبادت کرتے رہو، سب کو خطاب فرمایا۔ لیکن اس جگہ پر سوچو کہ اللہ نے صرف اپنے محبوب بندوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے ذمہ داری دی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ کون سی آگ سے بچانے کا حکم ہے؟ کیا تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں آگ لگی ہوئی تھی اور صحابہ کے بچے ادھر جا رہے تھے، گھر والے ادھر جا رہے تھے، اس لیے اللہ نے آیت اتاری؟ نہیں، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے، کہ لوگوں اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ہر مومن کو دی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو آگ سے بچائیں۔ جہنم کی آگ مراد ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم موجود ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن کا ایمان ہے جنت بھی موجود، جہنم بھی موجود۔ ہمارا راجستھان کے علاقے میں جماعت میں جانا ہوا، ایک مسلمان اخبار پڑھ رہے تھے، میں نے کہا ان کی ملاقات کریں گے۔ جماعت کے ساتھی نے کہا حضرت یہ مرتد ہیں، آپ سے ارتداد کی باتیں کرے گا، اس لیے چھوڑ دو۔ میں نے پوچھا کیا باتیں کرتے ہیں؟ کہ ہم کیا کہیں گے، مرنے کے بعد سوال ہوں گے، عذاب ہوگا، اللہ کی یہاں جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، مرنے کے بعد سوال ہوں گے، تو سوال سنے ہیں فرشتوں کے؟ ایسی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ملاقات کریں گے۔ میں نے کہا چچا مجھے چائے بھی نہیں ہے، چائے پلاؤ گے؟ کہاں چائے پلائیں گے۔ چائے پیتے پیتے میں نے پوچھا اخبار میں کیا ہے آج کے؟ انہوں نے کہا بغداد پر امریکہ کا حملہ، اس وقت وہ چل رہا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، انہوں نے ساری باتیں بتائی۔ میں نے ان سے کہا عجیب بات ہے، بغداد آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ امریکہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو آپ کیسے مان گئے؟ کہا اخبار میں لکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اخبار پر یقین رکھتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا جنت موجود، جہنم موجود، قبر میں سوال، یہ ساری تفصیل سنائی۔ دل میں اللہ نے بات اتاری۔ میں نے کہا ساتھ چلو گے؟ کہا انشاءاللہ تمہارے ساتھ چلیں گے۔ حکمت کے ساتھ دعوت۔ بہرحال ہم سب کا ایمان ہے جہنم موجود ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو پھر ہماری اولاد کو بچائیں گے کیسے؟ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، اور جہنم ہم نے دیکھی نہیں تو روکیں گے کیسے؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے وہی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ایسے اسباب سے اپنی اولاد کو بچاؤ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جہنم نہیں دیکھی لیکن جہنم کے اسباب ہمارے سامنے ہیں۔ فلم گاہیں، موبائل میں غلط جو ہیں پروگرام اور دوسری چیزیں دنیا میں پھیلی پڑی ہوئی ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہیں۔
تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ان راستوں سے، ان اسباب سے دور رکھیں جو اللہ سے اس کو دور کرنے والے ہیں، اور وہ راستے اختیار کریں جو اس کو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے عوام سے، کہ اس زمانے میں وہ جہنم میں لے جانے والے اسباب زیادہ ہیں یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت اتری صحابہ موجود تھے اس زمانے میں زیادہ تھے؟ بتاؤ، بولو۔ اس زمانے میں زیادہ ہے۔ آج کا ایک بچہ 6 سال کی عمر میں اس کے ہاتھ میں بلہ ہوتا ہے، کرکٹ، موبائل ہوتا ہے۔ اس زمانے کا ایک واقعہ سناؤں، بے شمار واقعات ہیں بچوں کے، ایک واقعہ سناؤں۔ 6 سال کا ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے اعمال دیکھے لیکن رات کا عمل نہیں دیکھا کہ آپ کی تہجد کیسے ہوتی ہے، آپ کی رات کیسی ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھا۔ تو اپنی خالہ کے گھر مہمان بن گئے، حضرت میمونہ کے گھر مہمان بن گئے۔ آپ نے ان کو تکیے کی طرف سلایا، آپ کے گھر میں ایک ہی بستر تھا، آپ اور اپنے اہل حضرت میمونہ لمبائی میں سوئے، تکیے کی طرف ان کو سلایا۔ بچہ ہے 6 سال کا، سو جاتا تو اٹھ پاتا، لیکن وہ بیدار رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے تو ساتھ میں اٹھے۔ آپ نے آیت تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو آیت بتائی کہ آپ نے یہاں تک پڑھا، پھر آپ کی مسواک کرنے کی کیفیت، آپ کے وضو کی کیفیت اور آپ کے نماز کی کیفیت، نماز تہجد کی کیفیت امت تک پہنچائی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں۔ ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 6 سال کے بچے کا یہ جذبہ تھا کہ میں امت تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہنچاؤں۔ تو آج حالات خراب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت مسلم شریف میں ہے، کہ مکۃ المکرمہ میں خوب چراغ ہو جاوے اور نہریں جاری ہو جاوے تو سمجھو کہ یہ قیامت کے قریب ہونے کا زمانہ ہے۔ آج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہاڑوں سے زیادہ بلند عمارتیں ہو جاوے اور نہروں جیسے راستے بن جاوے تو یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں عمارتیں پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو گئی، نہروں جیسے راستے ہو گئے۔ جس زمانے کی خبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہ وہی زمانہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح میں مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آج ہمارے جوانوں کی راتیں کہاں گزرتی ہے؟ رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا کہ کرکٹ کے میدان پر راتیں گزرتی ہے۔ وہ قرآن سن نہیں سکتا، نماز تراویح میں آ نہیں سکتا، ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ ایک پادری نے ایک شخص سے کہا کہ بڈھے، اس نے مجھے خود بتایا، کینیڈا سے وہ آئے ہوئے تھے، کہ بڈھے تیرے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تیری اولاد میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے،
تیرے پوتے تیرے نہیں رہیں گے، ہمارے رہیں گے۔ جیسے حضرت والا نے کہا یہ وہ زمانہ ہے، ان کی محنتیں ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ماحول کے حوالے کر دیا ہے، وہ ماحول کے حوالے ہیں اور اس کی فکر چھوڑ دی، ہم مطمئن ہو گئے، ماحول کے حوالے ہیں۔ اسکول میں کیا چل رہا ہے، اسکول کا نظام کیسا ہے؟ آج کل جو نظام تعلیم ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان منبر پر بیٹھا ہوا ہے اور حکم کر رہا ہے اور لوگ اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ کسی صاحب نے سارے نصاب کو منگوایا، حتیٰ کہ ہمارے اسلامی ملک سے بھی نصاب تعلیم منگوایا گیا، اس میں میکس کا ایک داخلہ سمجھانے کے لیے جو پلس مائنس کا ہوتا ہے وہ سمجھانے کے لیے ایک مثال لکھی ہوئی تھی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابراہیم شراب کھانے کی طرف چلا اور فاطمہ سے پوچھا شراب کی بوتل کتنے میں ملتی ہے؟ فاطمہ نے کہا 10 روپے کی۔ تو ابراہیم کو 3 بوتلیں خریدنی ہو تو فاطمہ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ یہ سکھایا جا رہا ہے میکس کا پلس کا، لیکن در پردہ یہ کہا گیا کہ کسی مسلمان کا شراب کی خانے کی طرف شراب کھانے کی طرف چلنا اور اس کے قدم کا اٹھانا کوئی برا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، شراب پینا گناہ نہیں ہے۔ اور کسی مسلمان لڑکی کا، مومنہ لڑکی کا میں خانے میں بارگل بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، بن سکتی ہیں۔ مسلمان شراب کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، یہ میسیج در پردہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ نظام تعلیم ہے آج کا۔ اگر آپ نے ماحول کے حوالے کیا تو آپ کی اولاد جہنم کی طرف جائے گی۔ اسباب پورے بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اگر ڈھلوان ہو، اس پر آپ کا بچہ کھڑا ہو اور بنا بریک کی سائیکل پر سوار ہو اور آپ نے روکا نہیں تو آپ ذمہ دار ہو کہ آپ نے اپنی اولاد کو کھائی میں پھینک دیا۔ بس یہی مثال ہے کہ ماحول کے حوالے آپ نے کر دیا ہے، گویا کہ آپ کا بچہ بغیر بریک کی سائیکل پر سوار ہے، وہ جہنم کی کھائی میں جائے گا تو ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تمہیں اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ابھی آپ نے سنا کہ مکتب میں دعائیں ہم سکھاتے ہیں، علماء سکھاتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بتائی گئی اور ہم کل بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ ان کو عمل پر کیسے لا سکتے ہو۔ لیکن جب ہم پڑھتے تھے مکتب میں اور گھر جاتے تھے تو ہمارے والدین دسترخوان بچھا کر کہتے تھے کہ بیٹا استاد نے دسترخوان بچھانے کی دعا سکھائی ہوگی وہ پڑھو، کھانے کی دعا سکھائی ہوگی تو کھانے کی دعا پڑھو، آپ عمل تو کرواؤ۔ تو وہ بوڑھے عمل کرواتے تھے۔ آج ماں الگ ہیں، باپ الگ ہیں، ماں باپ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے سنت کے مطابق، سنت کی رعایت ہم یہاں سکھا رہے ہیں اور عمل گھر میں ہوگا۔ 1-1.5 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، باقی کا وقت آپ کے پاس ہیں۔ تو میرے دوستو اپنی اولاد کے لیے اچھے اسباب مہیا کرو۔
یہ جو مکاتب ہیں، یہ اچھے اسباب ہیں، اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف اوقات میں پڑھی ہوئی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں، ضروری مسائل سے ان کو واقف کیا جاتا ہے جس کا سیکھنا ضروری ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہے، سنتیں کیا ہے، وضو کیسے ہوگا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، طہارت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزہ کب فرض ہوتا ہے، قربانی، زکوٰۃ، یہ سب مسائل سے بچوں کو واقف کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میری عوام سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کی فکر کر کے اس کو جیسے آپ دنیاوی تعلیم کی فکر کر رہے ہو دینی تعلیم کی بھی فکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے آپ نے حدیث سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ ایک مکان ہو، اچھا باغ ہو، چلو باغ کو لے لو، ایک باغ ہو، پارک، اس کو شاداب رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو مالی رکھنا پڑے گا، اس پر خرچ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ جب وہ باغ شاداب رہے گا اور اگر ویران کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا نہیں ہے، چھوڑ دو اپنے حال پر، باغ ویران ہو جائے گا۔ بس اسی طریقے سے آپ کی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو، کامیاب بنانا چاہتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنانا چاہتے ہو تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ محنت چھوڑ دو گے اپنی اولاد پر، نظر ہٹا لو گے، ماحول کے حوالے کر دو گے تو جیسے باغ ویران ہو گیا ایسے آپ کی اولاد میں خرابیاں پیدا ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ کہیں اس جگہ پر باغ تھا یا نہیں۔ ایسے ہماری اولاد ایمان سے نکل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ ولیکن ابواہ یہودانہ ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ السلام، لیکن گھر کا ماحول اس کو یہودی بناتا ہے۔ وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو یہودی بن گیا، نصارہ کے گھر میں پیدا ہوا، نصارہ بن گیا، نصرانی بن گیا، مجوسی کے گھر میں ہوا، پیدا بت پرست بن گیا۔ تعجب کی بات تو یہ ہوگی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ پھر مرتد ہو گیا، گھر کا ماحول نہیں رہا۔ آج وہ حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں ایک بات بتلاتا ہوں دوستو کہ ہمارے اندر، بس بات ختم کرتا ہوں میں، ہمارے اندر ایک مادہ اللہ نے رکھا ہے، وہ مادہ یہ ہے تسلسل کا۔ تسلسل کا مطلب کیا ہے؟ تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے اور اس کی نسلوں میں ڈاکٹری چلتی رہے، اس کے بیٹے اس کے پوتے ڈاکٹر رہے۔ اس نے جو پورا ہاسپٹل بنایا ہے اس کو کون سنبھالے گا؟ کہا میرا بیٹا، میرے پوتے، وہ اس کو سنبھالتے رہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، تسلسل کا مادہ انسان میں موجود ہے۔ انجینئر چاہتا ہے میرا بیٹا انجینئر بنے، تاجر چاہتا ہے کہ میرا بیٹا تاجر بنے، میری دکان کو سنبھالے، میرے بزنس کو سنبھالے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کیا ہم میں یہ مادہ نہیں ہے کہ میری نسل ایمان پر رہے؟
डॉक्टर तो चाहता है कि मेरी डॉक्टरी मेरी खानदान में चलती रहे। दोस्तों, वही जज्बा हमारे में होना चाहिए कि मेरी नस्लों में ईमान और दीन बाकी रहे। उसके लिए ये मकतब अल्लाह ने हमें एक नेमत दी है। आप समझो, इन उलमा की कदर करो और उन उलमा का साथ दो। मकतब में 4 हुरूफ हैं। मीम से मुराद उस्ताद, काफ से मुराद कमेटी और आखिर में बा है, उससे मुराद वालिदैन। ये सब मिलकर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर दीन और ईमान के साथ दुनिया में आएंगे, अखलाक के साथ दुनिया में आएंगे। उसमें निखार पैदा होगा। कमेटी की जिम्मेदारी है उलमा का साथ दे, माँ बाप की जिम्मेदारी है उलमा का साथ दे, उनकी खबरगिरी रखो, उनको मोहब्बत की निगाह से देखो। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसने इन उलमा को और ये उलमा जिस मदरसे में और मकतब में पढ़ाते हैं, उस मकतब को जिसने भी मोहब्बत की निगाह से देखा, इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी नस्लों में दीन के दाई पैदा फरमाएंगे। आप इनको मोहब्बत की निगाह से देखो, उनके मदरसे को मोहब्बत की निगाह से देखो। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में जो मकातिब हैं, जो मदारिस हैं, बेहतरीन तामीर हैं। यहाँ हमने मदरसे देखे कि पतरे से बनाए हुए हैं। एक जमात अरब की आई, मैंने उनसे पूछा कि आपने हमारे गांव में क्या देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने ये देखा कि आपने अल्लाह के घर को अपने घर से अच्छा बनाया है। अल्लाह के घर को अपने घर से अच्छा बनाया है। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन गुजरात में मस्जिद अल्लाह के बंगले हैं। अल्लाह का बंगला है। मकतब को अच्छा बनाओ, उसको मोहब्बत की निगाह से देखो, उसका निज़ाम अच्छा बनाओ, उलमा का साथ दो, मिलकर काम करो, इंशाअल्लाह आपकी नस्ल ईमान पर बाकी रहेगी। देखो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो रहा है, आखिरी वक्त है। क्या फरमाते हैं? इज़ हदर याकूब अल मौत, अपने बच्चों को जमा किया। इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी, जमा करके क्या पूछा? जमा करके पूछा, मैं मर जाऊं तो मेरे बाद इबादत किसकी करोगे? एक नबी को, नबी के घराने की औलाद की, हालांकि नबी हैं और नबी का घराना है, फिर भी अपने बच्चों से ये कह रहे हैं आखिर वक्त में कि माता बुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? क्या हम अपनी औलाद के लिए फिक्र न करें कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? अल्लाह की, एक खुदा की, एक रब की। ये तरबियत हमको इंशाअल्लाह हमारे मकतब में मिलेगी, मौसिर मकतब में मिलेगी। आपने बहुत सी मिसालें सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह मकतब में बच्चे पढ़ने वाले हैं। हमारा एक बच्चा कनाडा गया, एक वाक़या सुनाकर बात खत्म करता हूँ। असेंबली में टीचर ने पूछा कि सबसे पाकीज़ा मजहब कौन सा है, तो सब खामोश हैं, लेकिन यहाँ से पढ़कर गया है, जुरात उसमें मौजूद है। उसने कहा इस्लाम। कहा कैसे, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कहा कि हम इस्लाम में मोमिनीन इस्तिंजा करने के बाद, बड़े तकाजे के बाद, पेशाब करने के बाद पानी का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे मजहब वाले पेशाब करने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करते, और बड़े तकाजे के बाद टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं। मालूम हुआ कि हमारा मजहब पाकीज़ा है। ये एक बच्चे का जवाब है। इंशाअल्लाह ये बच्चे होंगे
اگر آپ اس طرح محنت کرو گے اور مدرسے کے اندر آپ بھیجو گے تو آپ کی اولادیں ایسی تربیت پائے گی اور الحمدللہ یہ حافظ قرآن، عالم دین بنیں گے اور دین کی خدمت کرنے والے دین کے داعی انشاءاللہ انہی مدرسوں سے پیدا ہوں گے۔ میں ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، آپ کہو گے ایک ایک کر کے کہاں لے گیا؟ دیکھو، ہمارے یہاں ایک مرتبہ سیلاب آیا اور جو مکانات غریبوں کے وہ نالے کے پاس تھے وہ سب میں پانی بھر گیا۔ رات بھر بارش ہوئی اور بہت سیلاب، ہم پوری رات جاگے اور ان لوگوں کو لا کر ایک جگہ جمع کیا۔ اس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ ہم نے کہا سب کے لیے ناشتے کا انتظام بھی ہوگا، کھانے پینے کا نظم بھی ہوگا، جب تک کہ تمہارے گھروں میں کوئی نظم نہ ہو جائے وہاں تک اجتماعی کھانا پکتا رہے گا۔ ہم نے سوچا کہ آج صبح میں ہم لوگ بھی پوری رات جاگے ہیں، بچے بھی پوری رات جاگے ہیں، مدرسہ بند رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے کھولا کہ چلو کھولو تو صحیح۔ الحمدللہ وہ سارے بچے حاضر تھے اور کوئی بچہ غیر حاضر نہیں تھا۔ ان حالات میں بھی انہوں نے مدرسہ نہیں چھوڑا۔ یہ نظام بناؤ اپنے مکتب کا۔ ہمارے یہاں ایک نظام ہے، میں سمجھا دوں آپ کو کہ ہمارے اکابرین یہ چاہتے ہیں کہ جو پرائمری اسکول کے سال ہیں ان سالوں میں بچہ ان علماء سے جڑا رہے۔ اور پرائمری اسکول کے کتنے سال ہیں؟ بولو 7 سال۔ پہلے زمانے میں 7 سال میں بچہ دیندار بن جاتا تھا۔ آج 7 سال کے بعد اگر چھوڑ دو گے، یعنی 12 سال 13 سال کی عمر ہے، قرآن مکمل ہو گیا، اگر حافظ نہیں بننا ہے اور چھوڑ دیں گے تو پھر دوبارہ وہ غلط راہ پر پڑے گا۔ اس لیے ہمارے بڑے آج کل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم سے کہ بھائی 7 سال کے بعد کا جو نظام ہے 12ویں تک وہ بھی بناؤ کہ بچے کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کو دیں اور علماء سے جڑے رہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں ہمارے ہاں جو بوڑھے ہیں جنہوں نے مکتب پڑھا وہ قرآن سے اور دین سے ایسے جڑ گئے کہ ان کی نمازیں کبھی نہیں چھوٹی، نمازیں نہیں چھوٹی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی۔ ہماری والدہ جن کی عمر 82 سال کی ہے، میں سناتا رہتا ہوں کہ ہماری والدہ کو میں نے دیکھا کہ روزانہ 10 پاروں کی تلاوت، 82 سال کی عمر، اور رمضان المبارک میں پورے قرآن مکمل کرنے کا ایک دن میں پورا قرآن پڑھنے کا معمول، یعنی 29 اگر روزے ہیں تو 29 قرآن، 30 روزے ہیں تو 30 قرآن۔ اب یہ بوڑھی ہے، معلوم نے استاد نے قرآن سے نمازوں سے ایسا جوڑا کہ تہجد کا اہتمام، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا، ساری نمازوں کا اہتمام وہ کرنے لگی۔ تو آپ یہ مؤثر مکتب بناؤ گے اور دین سے بچوں کو جوڑو گے تو انشاءاللہ مرتے دم تک یہ اسی پر کام کرتے رہیں گے اور ہمیں ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی کا فون آیا، بس ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک ساتھی کا فون آیا کہ ہمارے والد بیمار ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا عصر کے بعد میں آؤں گا۔ تدریب میں ساتھی آئے تھے، میں نے کہا کہ چلو عیادت کے لیے جائیں گے۔ ہم عیادت کے لیے پہنچے، ہم نے عیادت کی اور تسلی کے کلمات کہیں۔
وہاں سے نکلنے لگے تھے تو انہوں نے ہم کو 5 کلمے سنائے، وہ صحیح نہیں تھے 5 کلمے، وہ مکتب میں جو یاد کیے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج کل تو ہم انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ محفوظات کیسے یاد کروائے جائیں، تو وہ کلمات صحیح نہیں تھے، 5 کلمے سنائے، ہم وہاں سے نکلے باہر گئے، اتنے میں اس صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھیوں سے کہ مکتب میں اگر غلط تعلیم ہوگی تو موت تک یہ بوڑھا موت تک غلط ہی پڑھتا رہے گا، اس لیے آپ مکتب کی تعلیم کو صحیح کریے، اس کی فکر کیجئے، علماء کا ساتھ دیجئے، ان کی بات کو مانیے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی نسل ایمان پر باقی رہے گی۔ ان کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں جو مکاتب ہیں، جو مدارس ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں پڑھنے والے بچوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرمائے اور آپ سب لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، یا اللہ گناہوں کی گندگی میں ملوث ہیں، اے کریم آقا ہم کو معاف فرما دے، ہمیں پاک فرما دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ماں جب بچہ نجاست میں گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے تو اسے پاک صاف کرتی ہے، نہلاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، خوشبو لگا کر اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ اے مولا ہم آپ کے بندے ہیں، گندے ہیں، نجاست میں ملوث ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، آپ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہیں اور کریم ہیں، ہمیں پاک فرما کر تقوی کی خوشبو لگا کر آپ کے متقین اور نیک صالح بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ آپ نے ہمارے دلوں میں نیکوں کی محبت ڈالی، یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی۔ ہم آپ کے صالح بندوں سے، متقین سے، نیکوں سے محبت کرتے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے ان میں شامل ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کے نیکوں میں شامل فرما لے، ہم کو آپ کے نیک بندوں میں شامل فرما لے، ہمارے قلب کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، قلب سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، ہمارے قلب کو قلب عظیم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان پر باقی فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں کے ذمہ داروں کو اور یہاں کام کرنے والوں کو، یہاں بہت سے جوان ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے، ہماری خدمت کی ہے، علماء کی خدمت کی ہے۔ یا اللہ پورا گاؤں خدمت میں شامل ہیں، ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس پورے گاؤں کو ہدایت سے مالا مال فرما۔
آنے والی نسلوں کو ایمان پر باقی فرما، ہمارے علماء جو جمع ہیں ان کے رزق میں برکت نصیب فرما، تسلسی تنخواہوں میں دین کا کام کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ انعام کا راستہ ہے، اپنا انعام ان پر نازل فرما، ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ اے الہی ہم تو آپ کے محتاج بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی نصرت کے ضرورت مند ہیں، یا اللہ ہر قدم پر آپ کی نصرتیں شامل حال فرما۔ یا اللہ اس نظام کے لیے جنہوں نے محنت کی ہے، جو کچھ خدمات کی ہے، ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسین جو یہاں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے پاس پڑھنے والے بچوں کی اپنے شان ربوبیت سے تربیت فرما، مکاتب مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اسفار کو قبول فرما، ہماری محنتوں کو قبول فرما، آپ کی رضا کا ذریعہ بنا، ہم سب کو یا اللہ آپ کے رضامندی والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔